نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کو مکمل آئیڈیل اور نمونہ بنایا۔ آپ رہتی دنیا تک تمام انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ایک نمونہ تھے۔ اسوہ اسے کہتے ہیں جو مکمل ہو، کامل ہو، جس میں کوئی خامی نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ایسا محسن انسانیت کہیں نہیں ملتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں آنے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں آنے سے پہلے آزمایا۔ آپ اپنی والدہ محترمہ کے وطن مبارک میں تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والد محترم جناب عبداللہ فوت ہو گئے، انتقال کر گئے۔ اب سوچے ایک ایسا شخص جو آنے والی لوگوں کے لیے اسوہ نمونہ بنے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ ایک ایسا شخص جو رحمت کا لقب جس نے پایا، انسانیت کے درد کو سمجھا، لیکن جب وہ خود دنیا میں آ رہا ہے تو یتیم آ رہا ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اے پیغمبر کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، آپ کو ٹھکانہ دیا۔ آپ دنیا میں آئے لیکن آپ کے والد محترم پہلے ہی جا چکے تھے۔ اب سوچیں، تصور کریں کسی کا باپ نہ ہو، اس کا بچپنا کیسے گزرے گا؟ ہمہ شمہ باپ نہ ہو اور وہی بچہ، اور اتنا بابرکت بچہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے کائنات کو سجایا ہو، جو نبیوں کا سردار ہو، جو امام الانبیاء ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے افضل النبی بنایا، افضل الرسل بنایا، وہ دنیا میں آتا ہے لیکن اس کے باپ نہیں رہتے۔ ابھی آپ 2 ہی سال کے ہوئے تھے کہ آپ کی والدہ محترمہ مقام ابوا پر انہوں نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب ایک ایسا شخص، آپ سوچیں، فکر کریں، غور کریں کہ باپ پہلے جا چکا اور والدہ محترمہ نے جب آپ 2 سال کے تھے تو آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ بالکل چھوٹے اور ایمن کے ساتھ تھے۔ آپ سوچیں وہ بچہ جس کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہوں، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آزمائش بچپنے سے کی۔ اس کے بعد آپ اپنے دادا جناب عبد المطلب کے ساتھ رہے، لیکن جب 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی چلے گئے۔ اب نہ باپ ہے، نہ ماں ہے اور نہ دادا ہے۔ یہ بڑا ایک المیہ ہے بھائی، ایک انسان ہو جس کے ماں باپ نہ ہو، اس کی خوشی، اس کی خواہشات، اس کا بچپنا، وہ سوچتا ہے اپنے باپ کے ساتھ چلیں گے، انگلی پکڑ کے چلیں گے، ماں کے ساتھ کھیلیں گے، کودیں گے۔ ماں جیسی محبت انسان کو دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ ساری چیزیں مل جاتی ہیں لیکن ماں کی محبت کا بدل نہیں ملتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ماؤں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حدیث میں بھی فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، الجنت تحت قدم الامہات، جنت اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ اب وہ ماں نہیں رہیں، نہ باپ تھے، آپ کے دادا بھی آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ دادا بڑی محبت کرتے تھے اپنے پوتے سے۔ عموماً دیکھتا ہے دادا اور پوتوں میں جو ایک بانڈیشن ہوتی ہے، ایک محبت ہوتا ہے، ایک پیار ہوتی ہے، وہ تھا، لیکن دادا بھی چلے گئے۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہے، لیکن ابو طالب نے بھی بہت خوب حق ادا کیا، اپنے بچے کی طرح چاہا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ عزیزان محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کیا اور بہت محبت سے پالا، حقوق ادا کیے۔ لیکن جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام 40 سال کے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا، آپ کو نبی بنایا اور آپ کو چنا اس پیغام کے لیے، اور فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، اے لوگوں میں نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے، ایک پیغمبر بھیجا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب نبی بنے، رسول بنے، اب وہ لوگ جو آپ کو صادق کہتے تھے، جو آپ کو امین کہتے تھے، جو آپ کو محبت اور پیار سے جنہوں نے بچپنے میں دیکھا تھا، ابھی آپ نبی بنے، وہ قوم دشمن ہو گئی، آپ کے اپنے دشمن ہو گئے، پتھر مارنے لگے،
آپ کے راستوں میں کانٹے بچھانے لگے۔ آپ تصور کریں، آپ سوچیں، فکر کریں کہ انسان جس نے بچپنے سے کبھی یہ دیکھا نہ ہو کہ ماں باپ کی محبت کیا ہوتی ہے، دادا کی محبت کیا ہوتی ہے، اس نے نہ دیکھا ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، رسول بنایا اور یوں ہی پیغام پہنچانے کی باری آئی، اب پورا مکہ، پورا قریش کے لوگ آپ کے دشمن ہوں گے، پتھر مارتے، آپ کو طعنہ تشنیع دیتے، آپ کو زد و کوب کرتے، آپ جس راستے میں جاتے پیچھے سے کہتے نعوذ باللہ کہ یہ جھوٹا ہے، راستے میں کانٹے کو بچھا دیتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، وہاں پہ کفار مکہ بیٹھے ہوئے، جس میں ابو جہل تھا، عقبہ بن ابی معیط تھے، اور بھی کفار مکہ تھے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ کاش کہ کوئی ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی صلاۃ جزور لیا ہے، مطلب صلاۃ جزور اس میں اسے کہتے ہیں جس میں اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے نا، جس میں بچہ پھنسا ہوتا ہے اس کو۔ تو عقبہ بن ابی معیط اس کو لے کر آیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں، تو اس کو رکھ دیا۔ اب سوچے رحمۃ اللہ عالمین سجدے میں ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ طاقت اور قوت نہیں تھی کہ روک لے، کیونکہ کفار مکہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ گئے، آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو گردن مبارک پر جو صلاۃ جزور رکھا ہوا تھا اس کو ہٹایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے سجدے سے اٹھے، اور آپ دیدہ ہو گئے، آپ کو وہ اذیتیں ملیں، لیکن آپ اللہ کے لیے ثابت قدم رہے، آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچانا تھا، آپ کو اذیتیں ہوئیں لیکن آپ نے اپنی ان اذیتوں کو باہر نہیں نکالا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حرم میں ہی نماز پڑھ رہے تھے، تو عقبہ بن ابی معیط نے گردن کو آپ کی چادر سے کھینچ دیا، مطلب گھوڑ دینا جسے کہتے ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے شخص کو قتل کر دو گے جو یہ بات کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ کیا تم اس محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کو صرف اس وجہ سے تکلیف دے رہے ہو، اذیت دے رہے ہو کہ یہ کہہ رہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرے پاس اللہ کی طرف سے دلائل آتے ہیں، ہدایت آتی ہے، وحی آتی ہے، اس وجہ سے اذیت دے رہے ہو؟ آپ سوچیں رحمۃ اللہ عالمین کے ساتھ عرب کے لوگوں نے کیسا معاملہ پیش کیا۔ آج ہمیں بطور امتی ہونے کے، عاشق رسول ہونے کے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ماننے والوں کی وجہ سے آج ہمیں کیا اذیتیں مل رہی ہیں؟ آج ہمیں ہر جگہ اذیتیں کیوں مل رہی ہیں؟ سرزمین ہند میں، ہندوستان میں ہمیں کیوں اذیتیں دی جا رہی ہیں؟ کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں یقول ربی اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہمارے لیے قرآن مقدس کتاب ہے ہماری، ہم کو اس کی سزا مل رہی ہے۔ ہماری مسجدیں کیوں چھینی جا رہی ہیں؟ ہمارے مدارس کیوں چھینے جا رہے ہیں؟ قبرستان کیوں چھینے جا رہے ہیں؟ خانقاہیں کیوں چھینی جا رہی؟ درگاہیں کیوں چھینی جا رہے؟ مراکز کیوں چھینے جا رہے؟ کیونکہ یہ ہمارا ان کی نگاہوں میں گناہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ تو عزیزان محترم، اس سے پریشان نہیں ہونا ہے، ان حالات کا سامنا کرنا ہے، اسی طرح جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سامنا کیا، جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مقابلہ کیا۔ آپ کو پتھر پڑے، آپ کو اذیتیں ملی، لیکن آپ نے اس کلمے کو نہیں چھوڑا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کے پیارے چچا نے بلایا، ابو طالب نے کہا، چچا نے بلایا اور کہا اے میرے بھتیجے، یہ تیری قوم کے لوگ تیری شکایت لے کر آئے ہیں کہ تو ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کر لو، یہ شکایتیں لے کر آئے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے میرے چچا جان، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے، جب بھی میں کلمہ حق سے نہیں پھروں گا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام آپ دیدہ تھے، تکلیف تھی کہ ایک چچا ڈھال تھے، لیکن چچا بھی بطور ظاہری طور پر ساتھ چھوڑ رہے ہیں، آپ مڑے تو چچا جان نے بلایا اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، تم دین کا کام کرو، میں تمہاری حمایت کے لیے کافی ہوں، میں تمہاری حمایت کروں گا، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ تو عزیزان محترم، اس کی فکر ہے، اس کی کوشش ہے کہ ہم یہ جو حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں، ان حالات میں ہم ثابت قدم رہیں۔ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا نمونہ آئیڈیل مانتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل اگر کوئی ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اگر دنیا میں کامیابی چاہیے، آخرت میں کامیابی چاہیے۔ آج وقت ووٹ کا یہ مسئلہ چل رہا ہے، یہ حالات چل رہے ہیں، یہ حالات بنے تھے، کفار مکہ نے حالات بنائے تھے، مدینہ کے یہود نے حالات بنائے تھے، لیکن سب ذلیل ہوئے تھے، سب رسوا ہوئے تھے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کفار ہنود جس طرح کفار مکہ ذلیل ہوئے تھے، اسی طرح کفار ہند بھی ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ لیکن ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا نمونہ اور آئیڈیل بنانا ہے، ہمیں ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ آج اگر ہم نے
ان مدارس، ان مراکز، ان مساجد کو دے دیا، ان خانقاہوں کو دے دیا، ہم کیا جواب دیں گے شہدائے احد کو؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے شہدائے بدر کو؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے شہدائے فتح مکہ کو؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے قادسیہ کے شہداء کو؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے جنگ یرموک کے شہداء کو؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے روز محشر اللہ تعالیٰ کو؟ کیا منہ دکھائیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ اور سوچیں کیا منہ دکھائیں گے واقعہ کربلا کے ان شہداء کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو شہید کر کر ان کی گردن مبارک کو نیزے پر ٹانگ دیا؟ ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم اپنی مسجد نہیں بچا پائے، ایک مدرسہ نہیں بچا پائے، ایک خانقاہ نہیں بچا پائے، قبرستان نہیں بچا پائے، پھر درگاہیں نہیں بچا پائے، ہم اپنے وجود کو نہیں بچا پائے؟ ہم کیا جواب دیں گے جب اللہ روز محشر پوچھے گا کیا کر رہے تھے دنیا میں؟ تم کس لیے بھیجا تھا؟ تم افضل الامت تھے، لیکن تمہارے اندر بزدلی آ گئی، محبت آ گئی دنیا سے، موت سے دوری پیدا ہو گئی۔ یہ جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ سوچیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے نمونہ بنایا ہے، ہم ایمان لے کر آئے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں کامیابی ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم نے تقریروں کو سن لیا، باتوں کو سن لیا، 12 بلال کو منا لیا، چلے گئے، نہیں۔ حقیقی طور پر عاشق رسول وہ ہوگا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دین کی محنت کو آگے پہنچائے گا اور اس دین کی محنت پر عمل کرے گا۔ اب سوچئے ایک داعیہ اسلام جس نے دین کی دعوت دی اور اس کو سزا سنائی جا رہی ہے عمر قید کی، اللہ روز محشر اس کو بلائے گا، پوچھے گا بھائی تمہیں کس بات کی سزا دی گئی؟ تو بندہ کہے گا اللہ میں تیرے دین کو پہنچا رہا تھا، میں نے تیرے دین کا کام کیا، لیکن یہ لوگ میرے دشمن ہو گئے، اس کی سزا ملی۔ کیا یہ جرم ہے میں اللہ کی بات کروں؟ کیا یہ جرم ہے کہ رسول اللہ کی بات کروں؟ کیا یہ جرم ہے قرآن حدیث کی بات کروں؟ اس کی سزا مجھے دی گئی اور کسی نے میرا ساتھ نہ دیا۔ تو عزیزان محترم اس کی فکر کریں اور سوچیں اور آپس میں اتحاد و اتفاق رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارے گئے اٹھا کے طائف کے موقع پر، آپ کے پیر مبارک لہو لہان ہو گئے، جوتی مبارک میں خون آ گیا، آپ کے پتھر مارے جا رہے ہیں، آپ لہو لہان ہو گئے، آپ مکۃ المکرمہ میں کانٹوں پہ چل رہے ہیں، آپ کو کذاب کہا جا رہا ہے، آپ کی گردن کو کھینچا جا رہا ہے، اوجھڑیاں ڈالی جا رہی ہیں، آپ کی بچیوں کو سواری سے گرا دیا گیا، آپ کے چہیتے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کر 17 ٹکڑے کر دیے گئے، اذیتیں دی گئیں، کبھی آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، کبھی آپ نے اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کیا، لیکن آپ کو تکلیف جب ہوئی جب دو مسلمان آپس میں لڑ جاتے ہیں، جب دو مسلمان آپس میں اختلاف کر لیتے ہیں، جب دو مسلمان آپس میں بغض و عداوت رکھتے ہیں، آپ کو جب تکلیف ہوتی جب مسلمان نماز چھوڑتا، آپ کو جب تکلیف ہوتی جب مسلمان جھوٹ بولتا۔ آپ کو بتایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر ٹھنڈک مجھے پہنچانا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو، کیونکہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، مومن کا معراج نماز ہے۔ جب آپ کو تکلیف ہو، جب ایک ایمان والا جب اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، وہ نماز چھوڑ دے، وہ جھوٹ بول دے، وہ دغا بازی کرے، وہ آپس میں لڑائی اور جھگڑے کرے، تو یہ حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکمل نمونہ اور آئیڈیل بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آج نمونہ نہیں بنائیں گے، آج آئیڈیل نہیں بنائیں گے، آج حفاظت نہیں کر پائیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی، آنے والی نسلیں ہمیں کوسیں گی۔ اسی طرح جس طرح یزید پر لعنت بھیجی جاتی ہے، یزید کو لوگ کوستے ہیں، ہمارے آنے والی نسلیں ہمیں کوسیں گی کہ مدارس، مساجد، مراکز نہیں بچا پائی اپنے وجود کو نہیں بچا پائی، کس طرح کے مسلمان ہیں۔ تو ہم کو بچانا ہے اپنے آپ کو، اپنے آنے والے نسلوں کو، ورنہ جو ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین جو ہماری قبروں میں ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ ہمیں نہیں بچا پائے؟ تو اس کی فکر کریں اور اس کو سوچیں اور اس کی کوشش کریں، اور جو اسکین ہے اس کو کریں، اپنے ای میل کو بھیجیں، اپنے رشتہ داروں، اعزاء، اقارب، دوست، احباب راستے چلتے جو اگر کوئی مومن اور کوئی مسلمان مل جائے اس کو روکیں، اس کو سمجھائیں، جو کر سکتے ہیں وہ کرے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے ہمیں اتنا مکلف کیا جتنے ہمارے پاس طاقت ہے، ہم جتنے لوگوں سے کہہ سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں، اس کو کرے، گھر گھر جا کے کرے۔ یہ اللہ اس کے رسول کا معاملہ ہے، یہ شریعت کا معاملہ ہے، یہ ہمارا ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ اپنے آپسی اختلاف کو دور کر بس اللہ اس کے رسول کے لیے ایک ہو کر اس کام کو کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ترقی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔